کہ جس دن ہلانے والی چیز ہلا دے گی. رجفا یرجفو کے معنی آتے ہیں ہلانا، دہلا دینا، جھنجھوڑ کے رکھ دینا. یعنی آدمی کو اندر سے جھنجھوڑ دے گی وہ آخرت کی گھڑیاں، جس کو قرآن نے کہا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت بڑی چیز ہے. تو یوم ترجف الراجفہ، راجفہ کے معنی آتے ہیں ہلانے والی چیز. یہ اسی لفظ سے ہی بنایا گیا ہے، جس لفظ سے ترجفو ہے اسی سے راجفہ ہے، دونوں کا مادہ ایک ہے. تو جس دن ہلانے والی چیز ہلا دے گی. تتبعها الرادفہ، 7ویں آیت ہے کہ تبع یتبع کے معنی آتے ہیں کسی چیز کے بعد ہونا، ایک کے بعد دوسرے ہونا. رادفہ کے معنی وہی جھٹکا دینے والی، ہلا دینے والی، جھنجھوڑ دینے والی. تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا دینے والی چیز ہوگی. قلوب یومئذ واجفہ، 8ویں آیت ہے کہ قلوب جس دن کانپ رہے ہوں گے. یہ جو آیتیں ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں، یوم سے شروع ہو رہا، جس دن ہلانے والی چیز ہلا دے گی. تتبعها الرادفہ، اس کے بعد جھنجھوڑنے والی چیز پھر ایک مرتبہ ہلا دے گی. قلوب یومئذ واجفہ، کہ دل جس دن کانپ رہے ہوں گے. تو یہ 3 آیتیں جو منظر ہے، اور آگے کی آیتیں ابصارها خاشعہ یقولون ائنا، یہ ساری آخرت کی اس منظر کشی کی جا رہی کہ آخرت میں ہوگا کیا. حدیث میں آتا ہے اس کی ان آیتوں کی تشریح میں کہ پہلا نفخہ پھونکا جائے گا، نفخہ اولا جس کو کہتے ہیں. تو جتنے ہیں وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، کوئی حیوان کوئی انسان زندہ نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے. صرف اکیلی اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں جو اپنے فقر کا، غرور کا جھنڈا لہراتے تھے، تکبر کا. کوئی جواب نہیں ہوگا تو کہیں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں. للہ الواحد القہار، آج اکیلے اس اللہ کی بادشاہت ہے جو غلبے والے ہیں. 40 سال پھر وقفہ گزرے گا. اس 40 سال کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کو نفخہ ثانیہ ہے. اس کو دوسرے سور کے بعد ایسا زمین سے نکل پڑیں گے جیسا کہ دانے اور سبزیاں اور کھیتیاں اگتے ہیں. جتنے مردے تھے وہ سب کے سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اور اس وقت ان کی حالت یہ ہوگی یوم ترجف الراجفہ، ان کو اندر سے ایک چیز ہلا دے گی، جھنجھوڑ کے رکھ دے گی. تتبعها الرادفہ، اور جھٹکا دینے والی چیز ان کے پیچھے ہوں گی. قلوب یومئذ واجفہ، اور دل جو ہے اس دن کانپ رہے ہوں گے، یعنی ہیبت کا شکار ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اس دن نگاہیں جو ہے پھٹی رہ جائیں گی، یعنی نگاہیں آدمی کی پھٹی رہ جائیں گی، انتہائی ڈر اور خوف اور سہمی ہوئی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا. یعنی قیامت کا اور حشر کا جو منظر ہوگا وہ منظر ہی عجیب و غریب ہوگا، آدمی جس کو تصور نہیں کر سکتا. ہیبت ناک دن ہوگا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، یعنی قیامت کا جو زلزلہ آئے گا، اس زلزلے کے اندر دودھ پیتے بچے اپنی ماؤں کو بھول جائیں گے، اور یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر ایک نشہ سا طاری ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ وہ وما هم بسکارا، وہ اصل میں نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ تو ایک اللہ کے عذاب میں ہوں گے. تو ایک عجیب و غریب سختی کی کیفیت ان لوگوں کے اوپر طاری ہوگی. تو یہ قیامت کی منظر کشی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان مختصر آیتوں کے اندر کی ہے. دراصل ان آیات کے ذریعے سے یہ اہم پیغام دینے کے لیے کہ دنیا اصل نہیں ہے، آخرت اصل ہے. ہمیں آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری اور آخرت کی محنت کے لیے ہمیں دنیا کے اندر جینا ہے. اور ہماری اپنی موت، جس کو جزوی طور پر قیامت کہتے ہیں، کہ اگر
اطمینان کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچ گئی، خوشی برضا و رغبت، تو اس سے بڑا کامیاب انسان آخرت کا اور کوئی نہیں ہوگا۔ اسی پر ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں اور موت کے وقت کی نزا کی سختیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صالحین اور نفس مطمئنہ کے اندر اللہ ہمیں شامل فرمائے، آمین۔